والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے سے متعلق چند باتیں اور آپ کی حیات طیبہ کے چند اشارے آپ حضرات نے سماعت کیے تھے. اسی تسلسل کو ہم جاری رکھتے ہوئے حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی اور آپ کی تعلیمات سے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا. معزز حاضرین، اس سے پہلے جیسا کہ عرض کیا گیا، حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں 39ویں پشت میں پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت مہاراشٹرا کے ضلع ناندیڑ میں ہوئی. اور آپ کی ولادت سے پہلے حضرت شیخ الاسلام کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. اس کی تعبیر ایک بزرگ نے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا، وہ حافظ قرآن ہوگا اور محافظ علوم فرقان ہوگا. یعنی قرآن پاک کی حفاظت، الفاظ کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے اور وہ اس کے معانی کی اور اس کے مطالب کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے. معزز حاضرین، ہندوستان میں آج سے تقریباً 150 صدی پہلے، جبکہ غیر مسلمین انگریزوں کی یہاں پر حکومت تھی، یہاں کے مسلمانوں کو متفرق کرنے کے لیے اور ان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے دشمنان اسلام برٹش حکومت نے مسلمانوں میں سے بڑے بڑے مہارت والے چند عالموں کا انتخاب کیا اور گمراہی کے لیے ان کو راستے بتائے. ایسے نام نہاد اور بے دین عالموں میں ایک غلام احمد قادیانی ہے، جس سے فرقہ قادیانی پیدا ہوا اور ساری دنیا اسلام نے اس کو کافر قرار دیا. اس کے علاوہ اسماعیل دہلوی نامی ایک شخص آیا، اس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبیاں کی اور کئی ایک قسم کے اور حضرات بھی اور لوگ بھی آئے. تو بہرحال ایسے پرفتن دور میں کوئی فرقہ ختم نبوت پر حملہ کر رہا تھا اور کوئی فرقہ سرکار کی عظمت کو معاذ اللہ شرک کہہ رہا تھا اور کوئی فرقہ معاملات اہل سنت پر انگلیاں اٹھا رہا تھا اور کوئی فرقہ مسلمانوں کی جمعیت اور ان کا اتفاق توڑنے کے لیے، ان کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے غیر مقلدیت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر آیا، جس کو
اس وقت وہابی اور وہ خود اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ایسے کئی فرقے اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسی جماعت بھی ہندوستان میں پیدا ہوئی جو خالص علماء کی جماعت کہلاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے فرقوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، سارے لوگوں کو ایک مقام پر جمع کیا جائے، سارے فرقے کے لوگ متحد ہو جائیں۔ اس کے لیے جو جماعت بنائی گئی اس کا نام ندوۃ العلماء رکھا گیا لکھنؤ میں۔ تو اس طرح کے یہ سارے فرقے پیدا ہوئے اور ندوۃ العلماء کے ذریعے مسلمانوں کی دینی تعلیم کو کمزور کرنے کا ہتھیار اختیار کیا گیا۔ حاضرین، آج اگر اسلام ہندوستان میں اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے تو دراصل یہ ماہر اور زبردست علماء کرام کی علمی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے۔ ماہر علماء اگر ہمارے پاس نہیں ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اسلام کی رونق باقی رہے، کیونکہ جو علماء ماہر ہوتے ہیں وہ دشمنان اسلام کے اعتراض اور ان کی باریکیوں کو سمجھ کر اس کے جواب دینے میں مہارت رکھتے ہیں اور جواب دیتے رہے۔ مضبوط علماء اگر پیدا ہوتے ہیں تو کس وجہ سے؟ یہ اس نصاب کی وجہ سے جو مدرسوں میں بنایا گیا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کوئی بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی اگر مشہور ہوتی ہے تو اس کے منہج اور اس کے نصاب کی وجہ سے۔ کورس جتنا مضبوط ہوتا ہے، پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اتنا ماہر ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی تعلیمی شعبے میں بھی مختلف شعبہ جات ہیں اور مختلف اس کے کیٹیگریز ہیں۔ تو دین کا جو تعلیمی شعبہ ہے یہ مدرسوں کا شعبہ ہے، مدارس کا۔ اس میں جو مضبوط تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم کی وجہ سے عالم مضبوط پیدا ہوتے ہیں۔ تو دشمنان اسلام، عیسائی، یہودیوں نے یہ بھی ایک سازش رچائی کہ مسلمانوں کے مدرسوں کی تعلیم کو کمزور کیا جائے۔ ان کی تعلیم کمزور ہوگی تو مضبوط علماء نہیں نکلیں گے، بس تھوڑے مسائل جاننے والے، امامت، نماز، زکوٰۃ، روزے کے مسائل جاننے والے آئیں گے، اور اسلام پر اعتراض کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب جواب دینے والے عالم مضبوط نہیں رہیں گے تو وہ اعتراض پر اعتراض کرتے رہیں گے، اور مسلمانوں کی طرف سے ان کے سوال، شک اور ان کے شبہ کا جواب نہیں ملے گا تو مسلمان خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک سازش رچائی گئی۔ تو میں نے یہ حالات بتائے ہیں آپ کو آج سے 150 سال پہلے کی۔ ایسے موقع پر ساری سرزمین کے ہر میدان میں اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جامعہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور آپ نے ختم نبوت پر، جب عقیدہ ختم نبوت پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، شیخ الاسلام نے 2 بڑی بڑی مضبوط کتابیں لکھی۔ سرکار کے عظمتوں پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، شیخ الاسلام نے انوار احمدی اور مقاصد الاسلام کے چند حصے تحریر فرمائے، اس کا جواب دیا۔ امام اعظم کی فقہ پر جو ہندوستان کی تقریباً 90 سے زیادہ فیصد مسلمان جس پر اتفاق رکھتے، فقہ حنفی، تو امام اعظم کی فقہ پر جب اعتراض کیا گیا تو شیخ الاسلام نے اس کے جواب کے لیے 2 کتابیں لکھی۔ اور ایسے ہی مدرسوں کے کورس اور اس کے درس نظامی جسے کہتے ہیں، کورس کے متعلق جب اعتراض آیا اور اس کو بیکار کرنے کی سازشیں رچائی گئی
شیخ الاسلام نے اس کے بارے میں بھی قلم اٹھایا، اس کی حقانیت اور اس کی ضرورت و اہمیت کو ثابت فرمایا۔ تو حاضرین، دنیا کا فتنہ پیدا ہونے والا، جس گوشے میں فتنے پیدا ہوئے، دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس میں شیخ الاسلام نے اپنے قلم اور اپنی تحریرات سے اس کا جواب نہ دیا ہو اور اسلام کی حفاظت نہ فرمائی ہو۔ معزز حاضرین، ایسی عظیم و برتر ہستی حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک، کل آپ کا عرس مبارک جامع نظامیہ میں دھوم سے منایا گیا۔ الحمدللہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے علماء کرام، عوام الناس حاضر ہوئے اور اپنے دامنوں میں شیخ الاسلام کا فیضان اور آپ کی خیرات لے کر واپس ہوئے۔ حاضرین، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کیسی کوششیں کی۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان اور ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، مذہب کی صیانت کے لیے بزرگوں نے کتنی محنتیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بزرگ ہستیوں کو یاد رکھیں اور ان کی سیرت بار بار سنیں، پڑھیں اور اپنی آنے والی نسل کو بھی اس کے متعلق بتائیں اور آگاہ کریں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند اور واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پچھلے جمعہ میں بھی کچھ باتیں ہم نے سنائی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا جامعہ نظامیہ، یہ وہ جامعہ نظامیہ ہے کہ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی ساری دولتوں میں سب سے محبوب دولت اگر ہے کوئی تو وہ جامعہ نظامیہ ہے۔ پہلی بات تو شیخ الاسلام کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک آپ کا گھر ہے جو آج بھی الحمدللہ سلامت ہے۔ شیخ الاسلام کے اس ذاتی گھر کے علاوہ کوئی اور دولت آپ کے پاس نہیں تھی، بلکہ آپ کا عالم کیا تھا؟ سیرت پاک میں لکھا جاتا ہے سال بھر کے 11 مہینوں میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روزانہ کم از کم 7 زیادہ سے زیادہ 70 آدمی 2 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ روزانہ 2 مرتبہ کم از کم 7 زیادہ سے زیادہ 70 آدمی کھایا کرتے تھے۔ یہ ان طلباء کے علاوہ کی بات ہے جو جامعہ نظامیہ میں ہاسٹل اور دارالاقامہ میں رہ کر کھایا کرتے تھے، وہ تو تعداد ہزاروں کی ہے۔ صرف شیخ الاسلام کی اپنی ذاتی جیب سے جو پیسہ خرچ ہوتا اس سے کھانے والے حضرات کی یہ تعداد تھی۔ اور ماہ رمضان آتا تو آپ سحر و افطار میں 70 سے لے کر 700 آدمی تک روزانہ سحر و افطار کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں ایسا خرچ ہوتا، اور حضرت کی عادت تھی اگر کسی بھی آدمی کو خستہ حال، کمزور حالت میں، غربت میں اگر دیکھتے تو اتنی قیمت اس کو ادا فرماتے اور اتنے پیسے دیتے کہ وہ مالدار ہو جاتا تھا۔ اس طرح مدد فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے دوست و احباب، دور دور دراز کے لوگ کبھی آپ کے پاس آ جاتے۔ حیدرآباد تھا، اسلامی سلطنت تھی، اور یہاں پر دولت کی، رزق کی فراوانی تھی، لوگ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے آتے تھے۔ تو کہیں نوکری ملازمت ملنے سے پہلے حضرت شیخ الاسلام کے گھر میں رہا کرتے تھے، مہینوں تک، جب تک کہ ملازمت نہیں ملتی، بلا کسی جھجک کے حضرت کے پاس وہ آرام سے رہتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں مہینہ آدھا گزر پاتا تو جتنی آپ کی تنخواہ تھی جو سلطنت سے آپ کو ملا کرتی تھی، اور جو تنخواہ آپ کو سلطنت سے ملتی تھی وہ ایک نوکری نہیں تھی، 4 نوکریاں تھیں آپ کے جو سلطنت میں آپ کیا کرتے تھے، مگر آپ جو تنخواہ اٹھاتے تھے وہ ایک ملازم کی تنخواہ ہوتی تھی، مگر کام 4 کیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کو پڑھاتے،
لوگوں کے فیصلے فرماتے، چیف جسٹس کا عہدہ تھا، اور ایک عہدہ آپ کا تھا مشیر المہام۔ مطلب اسلامی ترقی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ امور کی طرف توجہ دلانے کے لیے بادشاہوں کے پاس ایک شخصیت مقرر ہوتی ہے، وہ عہدہ ہوتا ہے مشیر المہام کا عہدہ۔ حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی فائز تھے۔ ایسے سارے عہدے آپ رکھا کرتے تھے، مگر حال یہ ہوتا کہ سلطنت سے اتنی بڑی تنخواہ اور اتنا بڑا مشاہرہ جب آپ کے پاس آتا، آدھا مہینہ گزرنے نہیں پاتا۔ آپ کی خدمت میں ایک منشی رہا کرتے تھے، آپ نے منشی کو مقرر فرمایا تھا، جیسے تنخواہ آتی، مشاہرہ آتا، آپ ان کے حوالے کر دیتے اور فرماتے جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے خرچ کرو۔ آدھا مہینہ گزر نہیں پاتا، منشی آ کے عرض کرتے حضرت جتنے پیسے آئے تھے سب ختم ہو گئے۔ تو اب حضرت فرماتے کوئی بات نہیں، کسی سے آپ قرضہ لیجئے، اگلے مہینے جب ہمارا مشاہرہ آ جائے گا ہم قرضہ ادا کر دیں گے۔ حاضرین غور کریں، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی کس طرح انجام دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی جذبہ ہے سنتیں ادا کرنے کا، مگر ہمارے پاس سنتیں اگر یاد رہتی ہیں تو میٹھی میٹھی سنتیں یاد رہتی ہیں۔ عطر لگانا، خوشبو لگانا سنت ہے، اس لیے لوگ خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور سرما لگانا سنت ہے، اہتمام کرتے ہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے، اہتمام کرتے ہیں۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، لوگ اہتمام سے دعوتوں میں جاتے ہیں۔ لیکن کھانے سے پہلے نمک چکھنا بھی سنت ہے، اس سنت پر عمل زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ کھادی۔ ایسے ہی داڑھی رکھنا بھی سنت مؤکدہ ہے، مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ اس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو ہم کو سنتیں میٹھی یاد رہتی ہیں، سنت کڑوی تو نہیں ہوتی، لیکن جس کے کرنے سے دل پر کڑواہٹ آتی ہے، تو جو سنت ادا کرنے پر دل میں کڑواہٹ پیدا ہو رہی ہے، دل نہیں چاہتا ایسی سنتوں کو ادا کرنے سے ہم پیچھے۔ یہ سنتیں تو ہم کو یاد ہیں، مگر یہ بھی سرکار کی سنت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی اپنی ضرورت لے کر آتا اور سرکار کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہوتا تو حضور فرماتے جاؤ فلاں مالدار یہودی عیسائی جو بھی ہے اس کے پاس جا کر تم قرضہ لے لو اور قرضہ کہہ دینا کہ میں ادا کروں گا۔ سرکار اس کو ضمانت ادا فرماتے تو قرضہ لے کے حضور لوگوں کی ضرورتیں پوری فرماتے۔ یہاں شیخ الاسلام کی زندگی کو بھی دیکھیے، آدھا مہینہ گزر جاتا، باقی آدھا مہینہ لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے آپ قرضے لیا کرتے تھے۔ ایک سلطنت سے آنے والی تنخواہ بھی آپ کے لیے پوری نہ ہوتی، بس نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ اپنی ذات پر ان کو خرچ نہیں کرتے، وہ پیسہ وہ دولت اللہ کے بندوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سرکار عالم علیہ السلام کی سنت ہے کہ خود قرضہ لیں تو اپنی ذات کے لیے نہ لیں، غیروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرضہ لیا کریں۔ حاضرین، آج ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیشہ نہ صحیح زندگی میں چند مرتبہ تو ایسا ہونا چاہیے، کوئی ضرورت مند ہے تو ہم قرضہ لے کے دوسروں کو دے دیں اور قرضہ ہم ادا کریں، ضرورت لوگوں کی پوری ہو جائے، یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بہرحال معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک جہاں اصلاحی کارنامے آپ کی زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں، وہیں آپ کی ذاتی عملی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک طرح کی کسی قسم کی کوتاہی یا بے توجہی ہم کو نظر نہیں آتی۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، میں جامع نظامیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، آپ کے پاس ویسے کوئی دولت نہیں تھی، لیکن آپ کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو آپ کا کتب خانہ لائبریری تھی، اور دوسرا آپ کا مکتب یعنی علم کی جگہ وہ جامع نظامیہ ہے، بس یہ دو آپ کی دولتیں تھیں۔ شیخ الاسلام نے جامعہ نظامیہ کو اپنی دوسری دولت یعنی آپ کا مکتبہ، لائبریری، کیسی لائبریری ہے؟ آج بڑی بڑی لائبریریوں میں اتنی کتابیں نہیں ہوتی جو شیخ الاسلام کی ذاتی لائبریری میں کتابیں تھیں، اتنی ساری کتابیں آپ نے
جامعہ نظامیہ کے لیے وقف فرما دی. تو جامعہ نظامیہ میں لائبریری اگر بنی پہلے تو وہ شیخ الاسلام کی کتابوں سے بنی، اس کے بعد اس میں دوسری کتابیں ایڈ کر دی گئی، دوسری کتابیں بعد میں لائی گئی، لیکن لائبریری شیخ الاسلام کی ذاتی نظامیہ کو منتقل کر دی گئی. گویا آپ کی ایک دولت دوسری دولت میں منتقل کر دی گئی اور ضم کر دی گئی. تو اس جامعہ نظامیہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ جامعہ نظامیہ سے جو علماء فاضل بن کر نکلے، عالم کا کورس مکمل کیے، تو ان کو سندیں دینے کا موقع آیا. سب سے پہلے نظامیہ کا تقسیم اسناد کا جلسہ تھا اور عطائے خلعت کا جلسہ تھا جو کل جامعہ نظامیہ میں منعقد تھا. یہ جلسہ جب سب سے پہلے حضرت شیخ الاسلام کے زمانے میں منعقد ہوا تو کل جلسہ ہونے والا ہے، سندیں دی جانے والی ہیں. تو اس وقت جو ذمہ دار تھے، منتظم تھے، وہ حضرت شرف الدین رودولوی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شرف الدین رودولوی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ کل جو سندیں دی جانے والی ہمارے طلباء کو وہ سندیں لاؤ تاکہ میں اس پہ دستخط کر دوں. تو جامعہ نظامیہ کی سند ایسی سند ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سند پر دستخط کرنے کے لیے طلب فرمایا. دستخط اسی پہ کی جاتی ہے جو مقبول ہو. تو نظامیہ کی سندیں ایسی بابرکت سندیں ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقبول ہیں. معزز حاضرین، ہم زندگی میں اگر کچھ حاصل نہ کر سکیں تو جامعہ نظامیہ کی کوئی ایک سند تو حاصل کرنا چاہیے. تجوید کا امتحان دیجئے، ابھی 1.5 مہینے میں امتحانات بھی ہونے والے ہیں، ابھی سے تیاری کر سکتے ہیں. تو تجوید کا امتحان دیجئے، امامت کا امتحان دیجئے، کسی بھی قسم کا 10-12 قسم کے عوام کے لیے وہاں پر امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں. مقصد 2 حاصل ہو جائیں، دینی معلومات بھی ہو جائے گی، مسائل سے واقفیت بھی ہو جائے گی، اور وہ سند ملے گی جو سرکار کو محبوب ہے اور مقبول ہے اللہ کے حبیب کے پاس. تو عوام کو بھی چاہیے کہ اس جانب توجہ کرے. مدارس کے حضرات تو کرتے ہیں، طلباء تو کر لیتے ہیں، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں. آج ہمارے پاس سرٹیفکیٹ جمع کرنے کی بہت خواہش ہے لوگوں کو، 10th سے لے کر جمع کرتے ہیں، کمپیوٹر کے کورسز کی سرٹیفکیٹ، ان کے پاس یہ فلاں اتنی ساری سندیں جمع ہوتی ہیں. ان میں ایک اضافہ کر لیجیے جامعہ نظامیہ کی. دنیا کی ساری سرٹیفکیٹ آپ کے الماری کی زینت بن سکتے ہیں، لیکن نظامیہ کی سند آپ کے قبر کی زینت بنے گی. تو الماری فنا ہو جائے گی، لیکن قبر میں آنے والی یہ سند یہ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی دے گی. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سند کے حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ ہم محنت کریں. اور معزز حاضرین، حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی ذات اور پھر آپ کا نظامیہ، اس نظامیہ کی اہمیت کیا ہے آپ اس کا اندازہ کریں. ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے. نظامیہ سے بالکل قریب چیلا پورے کا علاقہ ہے، وہاں پر حضرت کا دولت خانہ تھا. آپ اپنے دولت خانے میں آرام فرما رہے تھے. خواب میں دیکھا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میاں انوار اللہ اٹھو، آپ کے نظامیہ میں ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ بھوکے سو رہے ہیں، ان کی بھوک مجھے اچھی نظر نہیں آ رہی ہے، جاؤ انہیں کچھ کھلاؤ. اور کریں نظامیہ میں پڑھنے والے طلباء کیسے ہوتے ہیں، کتنا مقبول ادارہ ہے. اور آج اس ادارے پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو چاہے کہہ دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھنی چاہیے، نظام مینجمنٹ اس میں کسی قسم کی خرابی ہو سکتی ہے، وہ کام نہیں ہوتی. ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر گھر میں ہوتا ہے. انسان ہے تو اس میں خرابیاں تو ہوں گی. آپ کسی چیز کے مینجمنٹ کو مت دیکھیے، اس کے نظام انتظامی کام کو مت دیکھیے. ادارہ کیا ہے، کس کا مقبول ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہم کو اس کی عظمت دل میں رکھنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب حکم فرمایا تو شیخ الاسلام بیدار ہوتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے آپ اپنے گھر سے کھانا لے کر تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت جو ذمہ دار تھے مؤدب صاحب ان کو کہتے ہیں، ان سے فرمایا کہ وہ کون طلبہ ہیں جو آج کھانا نہیں کھائے، کون طلبہ ہیں کہ جن کا کھانا بند کر دیا گیا تھا۔ ہمارے پاس نظامیہ میں آج بھی یہ دستور ہے، اور تقریباً مدرسوں میں ہوتا ہے، اگر سبق نہیں سنائیں گے یا کوئی غلطی کریں گے یا آموختہ وغیرہ نہیں سنائیں گے تو کھانا بند کر دیا جاتا ہے، بلا اطلاع کے، بلا خبر کے اگر ایک دن غائب ہو جائیں گے، غیر حاضری ہو جائے گی تو دوسرے دن کھانا بند کر دیا جاتا ہے۔ ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کو مدارس میں ایسا کیا جاتا ہے، یہ تربیت ہے، اس کو ظلم نہیں کہا جاتا، تربیت کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت کا کھانا بند کر دیا جائے گا، بھوک محسوس ہوگی، وہ پریشان ہوگا، آئندہ سے غلطی نہیں کرے گا، اس لیے تربیت کا ایک نظام ہے۔ تو اس وقت بھی کھانا ایک طالب علم کا بند کر دیا گیا تھا۔ ویسے بہت سارے طلباء تھے، کبھی ہوتا ہے ذمہ دار حضرات سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو ایک طالب علم ایسے تھے کہ غلطی سے ان کا کھانا بند ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، مگر ہو جاتا ہے کبھی غلطی سے کسی کا کھانا ان کا بند کر دیا گیا تھا۔ تو ساری لسٹ آپ نے طلب کی کن طلباء کا کھانا بند تھا، اس کے بعد سارے طلباء کو جمع فرمایا، سب کی صورت دیکھی، جس لڑکے کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ کھانا ان کا بند ہے ان کو روک لیا، باقی سب کو بھجوا دیا، آرام کر لو، کھلانے کے لیے فرما دیا۔ اس کے بعد ان سے فرمایا کہ پہلے تم کھانا کھاؤ، حضرت نے خود ان کو بٹھا کر کھلایا، باقی دیگر طلباء کے لیے بھی انتظام کر دیا گیا۔ تو جب وہ کھا لیے تو شیخ الاسلام نے پوچھا کہ میاں آپ کیا کرتے ہو، آپ کے معمولات کیا ہیں؟ کوئی اچھا کام اگر ہوتا ہے تو لوگ اس کی اچھائیوں کو تلاش کرتے ہیں، تو شیخ الاسلام نے پوچھا کرتے کیا ہو آپ؟ تو وہ طالب علم کہتے ہیں حضرت میں کیا کرتا ہوں، بس نماز کی پابندی کرتا ہوں، اور استاد جو سبق دیتے ہیں وہ روزانہ یاد کر لیتا ہوں، اور اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، آموختہ پیچھے سے اسباق پڑھ لیتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں کہ جب نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، تب تک پڑھتے ہی رہتا ہوں، اس کے بعد کتاب بند کر کے جب بہت زیادہ نیند آ جائے سو جاتا ہوں۔ حاضرین، یہ پہلے کے طلباء کا طریقہ تھا، اور آج اسٹوڈنٹ کا طریقہ بدل چکا ہے۔ پہلے لوگ کتابیں پڑھتے پڑھتے سوتے تھے، اب لوگ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، یا پھر انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، کمپیوٹر میں گم ہو کے سو جاتے ہیں۔ اور پہلے اسٹوڈنٹس دین کے ہو یا دنیا کے، ان کا اصل مقصد کتاب ہوتا تھا، اور اب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، دین کا ہے یا دنیا کا، اس کا اصل مقصد فون ہے۔ پہلے لوگ جیسا ہاتھوں میں کتاب لے کر پھرتے تھے، اب لوگ ایسا فون سنبھالتے پھرتے ہیں۔ جیب اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا فون بڑا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، زندگی میں ایسی کتاب کی حفاظت کرتے نہیں معلوم کتنے ترقی یافتہ انسان بنتے۔ اگر کتابوں کی طرف توجہ کرتے تو خود فون بنانے والے بنتے، نہ کہ کسی کا فون سنبھالنے والے بنتے۔ فون بنایا کسی نے، سنبھالنا کمال ہے، یا پھر اس سے اچھا فون تیار کرنا کمال ہے۔ میں دنیا کے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو فون سنبھال رہے ہیں، منہمک رہتے ہیں فون کی عادت میں، اتنا منہمک رہتے ہیں کہ انگلیوں کے نشان گھسے جا رہے ہیں، فون استعمال کرتے کرتے نشان گھسے جا رہے ہیں انگلیوں کے، مگر اب تک فون چھوٹنے نہیں پایا۔ اب نہیں معلوم کب چھوٹے گا، شاید انگلی گھس جائے تب جا کے فون ہاتھ سے چھوٹے گا۔ تو بہرحال حاضرین، وہ عرض کر رہے ہیں حضرت شیخ الاسلام سے کہ حضرت میں کتاب پڑھتے پڑھتے سوتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا یہ تو عام سی بات ہے، بہت سارے بچے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی اس وقت کہ سونے تک پڑھتے رہنا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ ہر طالب علم ویسا ہی ہوتا تھا، ہر پڑھنے والا ویسا ہی ہوتا تھا کہ پڑھتے پڑھتے سوتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے بھی کوئی اور تمہارا کام ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت جب بہت زیادہ نیند آتی ہے
تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں روزانہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کچھ دیر درود شریف پیش کرتا ہوں، سرکار کی خدمت میں درود شریف پیش کر کے سو جاتا ہوں۔ تو شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا یہی عمل ہے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے حبیب تم پر اتنے مہربان ہیں کہ تم بھوکے بھی سو جاتے ہیں، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تمہاری بھوک کو جانتے محسوس کرتے اور اس سے بے قراری کا اظہار فرماتے ہیں، اور سونے والے انوار اللہ کو جگا کر فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا بھوکا سویا ہوا ہے، جاؤ اسے کھانا کھلاؤ۔ تو حاضرین اب غور کریں، آج ہمارے کو معاش کی فکر ہے، دولت کی فکر ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ کاروبار کرنے والے لوگ، ان کا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں، نہ دل بھرتا ہے، اور اکثر کاروباری لوگوں کی زبان پر ایک بات رہتی ہے، اس مہینے میں ذرا نقصان ہو گیا، کوئی کبھی نہیں بولتا فائدہ ہوا۔ میں خود پریشان ہوں بھائی، قرضے زیادہ ہو گئے، بہت پریشان ہوں، کبھی یہ نہیں بولتا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت خوش ہوں۔ عادت ہی نہیں ہے لوگوں کی، کیوں نہیں بولتے؟ اگر بولیں گے تو سمجھتے لوگ قرضہ پوچھتے، یا پھر کیا وجہ ہے وہ بہتر جانے، لیکن شکایت زبان پہ رہتی ہے اور فکر ہے۔ کس بات کی فکر ہے؟ کہ پچھلے مہینے میں میری کمائی فائدے کے ساتھ میں مثال کے طور پر 30,000 تھی، اس مہینے میں مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، ابھی 20 بھی پوری نہیں ہوئی، 10,000 کا گھاٹا ہو رہا ہے۔ گھاٹا اس نظریے سے سوچیں گے، منافع میں گھاٹے کی فکر کر رہے ہیں، جبکہ گھاٹا کس کو کہتے ہیں؟ نقصان۔ اصل مال میں کمی ہو تو نقصان کہتے ہیں، لیکن آج کل کے تجارت والے وہ نہیں ہیں، پہلے کے تجارت کرنے والے ایسے ہوتے تھے، اصل مال میں گھاٹا ہوا تو گھاٹا ہوا کہتے تھے، اب نہیں، پچھلے مہینے میں جتنی کمائی تھی اس سے کمائی کم ہوئی تو گھاٹا۔ اب ایسی فکر لے کے بیٹھیں گے، زندگی میں کبھی اللہ کا شکر نہیں کر سکیں گے، کبھی نہیں کر سکیں گے۔ سوچنا یہ چاہیے تھا کہ اصل مال پر ماہانہ 10,000 کمانے والے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے 20 دیا، یہ نہ دیکھیں کہ پچھلے 30 ملے تھے، اگر 10 ملتے تو کیا کرتے؟ 5 نفع ہو جاتا 5,000 کا تو کیا کرتے؟ 15 یا 10,000 اضافہ نفع ہوا ہے، اس نظریے سے سوچنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری فکر معاش کی ہے، میرا کیا ہوگا، اگلے مہینے کا کیا ہوگا، کھانے پینے کا کیا ہوگا، خرچے کیسے ادا کریں گے، یہ فکر لوگوں کو ستائی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حبیب پاک علیہ السلام سے الفت و محبت ایسی رکھے کہ اس محبت میں دل لگا کر دل و جان سے سرکار کی خدمت میں درود پڑھتا رہے، تو ہمارے آقا کبھی اس کو بھوکا پیاسا نہیں رکھیں گے، اور کوئی پریشانی کی حالت میں رہتا ہے تو سرکار اس کی اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ تو حاضرین غور کریں، طلباء اس وقت کیسے تھے اور جامعہ نظامیہ کے طلباء کی فضیلت کیا ہے، یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھئی یہ تو 120 سال پہلے کی بات ہے، اب کہاں ویسے اسٹوڈنٹ ویسے طلباء رہیں گے؟ بالکل حق ہے، ویسے نہیں رہ سکتے، مگر اب جیسے لوگ ہیں ان سے تو اچھے ضرور ہیں، اب جیسے لوگ ہیں ان سے تو اچھے طلباء اب ضرور ہیں۔ اب یہ مت سمجھیے کہ لوگوں کے حالات بگڑ گئے تو اب طلباء کی حالت بھی بگڑی، پچھلے لوگوں کے اعتبار سے یقیناً حالت کمتر ہے، تنزل ضرور ہوا ہے، لیکن اب جیسے لوگ ہیں ان سے ترقی ضرور ہے، ان سے زیادہ فضیلت زیادہ ہے۔ تو بہرحال معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ پر سرکار دو عالم علیہ السلام کا کرم کتنا ہے، آپ کے نظامیہ سے حضور کتنی محبت فرماتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ واقعہ مدد دیتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اور درود پاک کی فضیلت کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں تفصیلی واقعہ میں مختصر طور پہ عرض کروں گا۔ اب یہ ایسا واقعہ ہے شاید نئے زمانے کے فیشن پرست لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئے گی،
وہ شاید نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب جن کو ہوا لگ گئی وہابیوں کی یا دیوبندیوں کی یا بدعقیدہ لوگوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی، شاید وہ لوگ اس طرح کی باتوں کو سمجھنے نہ پائیں۔ ہاں، اہل سنت کے اولیاء و علماء کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والے لوگوں کو یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتی تو میرا ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، مگر اتنی ضرور گزارش ہے کہ آپ ہم سے گلا مت کیجیے، آپ ہم سے گلا مت کیجیے کہ ہم نے ایسی بات بیان کر دی۔ ایسی کوئی بری بات نہیں ہے۔ لوگ دنیا میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ہم تو حق پرست بات، حق والی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، یہ حضرت کا لکھا ہوا واقعہ ہے، کسی اور کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام کون شخصیت ہے؟ اس زمانے کے دنیا بھر کے سارے بہترین ماہر علماء مل کر بھی شیخ الاسلام کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ شخصیت علم اعتبار سے، ولایت کے مقام پر، ہر اعتبار سے، اللہ کی قربت و محبت کے اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے دیکھے کوئی ان کا ہم پلہ 100 سال سے نظر نہیں آتا۔ وہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں، حضرت لکھ رہے ہیں، میرے ایک دوست ہے اور ان کا لڑکا ہے نوجوان، میں ان دونوں کی سچائی اور ان کی صداقت پر گواہی دیتا ہوں۔ حضرت اپنے دوست اور ان کے لڑکے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ان کی صداقت اور ان کی سچائی پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کے بعد واقعہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ کے دوست کے لڑکے کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد عام طور پر ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہے، لوگ خوشحالی میں نظر آتے ہیں، نوشا خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اچھے خاصے موٹے بھی ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں، خوشی گھروں میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا نام ہی شادی ہے۔ شادی کا مطلب خوشی کا ذریعہ، خوشی کو شادی کہتے ہیں، تو خوشی کی چیز ہے، خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام کے میرے دوست کے لڑکے کو لوگوں نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن فکر لاحق ہوتی جا رہی ہے، چہرے سے ہنسنے کا مزاج، بشاشت اور چہرے کی ملاحت سب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے تم اتنا پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو وہ اور ان کے والد کہتے ہیں کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جب سے، وہ لڑکے کہہ رہے ہیں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اپنی اہلیہ کے پاس جب جانا چاہتا ہوں تو اچانک ایک کوئی شخص نمودار ہو جاتا ہے، نہیں معلوم وہ کون ہے، اور خوب میری پٹائی کرتا ہے، رات بھر مجھے مارتا ہے اور اہلیہ کے مجھے قریب جانے نہیں دیتا۔ مہینے گزر گئے، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے بہرحال ان کو ایک مشورہ عطا فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کو گئے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن